السلام علیکم اور خوش آمدید۔ میں اپنی ویڈیو کا آغاز عبد المجید ثانی جو کہ خلافت عثمانیہ کے آخری خلیفہ تھے کہ اس خط سے کرتی ہوں جو اس نے تھیوڈر ہیزل کے خط کے جواب میں لکھا، جو کہ آسٹریا کا ایک یہودی تھا اور وہ فلسطین کچھ پیسوں کے عوض خریدنا چاہتا تھا۔ عبد المجید کا جواب رہتی دنیا تک سنہری حروف میں لکھا جائے گا۔ جناب ہرزل کو میں نصیحت کرتا ہوں کہ آئندہ وہ اس موضوع کے بارے میں نہ سوچیں۔ فلسطین میری ملکیت نہیں، اس لیے میں فلسطین کی زمین کا ایک بالش بھی نہیں بیچ سکتا۔ فلسطین سارے مسلمانوں کی ملکیت ہے۔ میرے باپ دادوں نے اس زمین کی خاطر سینکڑوں سال جہاد کیا اور اس کی مٹی میں مسلمانوں کا خون شامل ہے، جس کی گواہی میری عوام نے دی ہے۔ یہودیوں کو میری نصیحت ہے کہ وہ اپنے پیسے اپنے پاس محفوظ رکھیں۔ اگر خلافت کا شیرازہ بکھر گیا تو وہ فلسطین کو بغیر قیمت کے لے لیں گے، لیکن جب تک میں زندہ ہوں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ چھری کے ساتھ میرے بدن کو کاٹنا زیادہ آسان ہے اس بات سے کہ دیار اسلام سے فلسطین کو کاٹا جائے۔ چلیں اب ہم عبد المجید ثانی کے بارے میں جان لیتے ہیں۔ یہ 29 مئی 1838 کو استنبول میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام عبد المجید اول تھا اور ان کی والدہ کا نام حیرن دل تھا۔ یہ خلافت عثمانیہ کے 37ویں اور آخری خلیفہ تھے، لیکن اگر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے ان کا شمار کریں تو ان کا نمبر 101 نمبر پر آتا ہے۔ ترکوں کے شاہی رسم و رواج کے مطابق ان کو 40 سال تک کی عمر تک محل میں محدود کر دیا گیا اور محل میں ہی ان کو اساتذہ پڑھانے آیا کرتے تھے۔ انہوں نے 4 شادیاں کی اور ان کے 2 بچے تھے۔ ان کی بیٹی کی شادی نظام آف حیدرآباد کے بیٹے سے ہوئی، جنہوں نے عبد المجید کا بہت ساتھ دیا جب انہیں جدا وطن کر دیا گیا تھا۔ عبد المجید ایک بہت سلجھے ہوئے انسان تھے۔ ان کے پاس بہت سی خداداد صلاحیتیں تھیں۔ وہ بہت اچھے پینٹر تھے اور اس کے ساتھ ساتھ بہت اچھا وائلن بھی بجا لیتے تھے۔ فرینچ میں بھی انہیں عبور حاصل تھا اور گھڑ سواری بھی کر لیا کرتے تھے۔ اسکرین پر نظر آنے والی کچھ تصاویر انہی نے بنائی ہیں۔ یہ ہر محفل کی جان ہوا کرتے تھے اپنی دلچسپ گفتگو کی وجہ سے، اور انہیں تتلیاں اکٹھے کرنے کا بھی بہت شوق تھا۔ وہ موسیقاروں اور مصنفوں کی محفلوں میں رہنا زیادہ پسند کیا کرتے تھے۔ حالانکہ ان کو آٹومن آرمی کا جنرل کا عہدہ بھی دیا گیا تھا، لیکن ان کا رجحاؤ ادھر نہیں تھا۔ ہمیں ان کا کردار آرٹسٹ سوسائٹی میں زیادہ نظر آتا ہے۔ ان کے دور حکومت میں ایک طرف خلافت عثمانیہ اپنی بقا کے لیے جنگ لڑ رہی تھی اور دوسری طرف خلافت عثمانیہ قرضوں اور سازشوں کا شکار تھی اور منافقوں کے بیچ گھری ہوئی تھی۔ ان کی حکومت میں بعض منافق یہودی اعلیٰ عہدوں پر بھی فائز تھے۔ اس زمانے میں آسٹریا کے رہائشی یہودی تھیوڈر ہیزل نے عبد المجید ثانی کو کچھ پیسوں کے عوض فلسطین میں یہودیوں کو آنے کی اجازت دی جائے، لیکن عبد المجید ثانی نے یہودیوں کو سختی سے منع کر دیا۔ حالانکہ یہودیوں سے پیسے لے کر خلافت عثمانیہ کی کافی مشکلات حل ہو سکتی تھی۔ کافی سالوں کی کاوشوں کے بعد آخر کار خلافت عثمانیہ کو 3 مارچ 1924 کو ترکی کی نیشنل اسمبلی نے ختم کر دیا اور اس کی جگہ کمال اتا ترک نے لے لی۔ ترکش نیشنلسٹ نے ہر ممکن کوشش کی کہ وہ عبد المجید ثانی کو بے عزت کر سکیں۔ ان کو ان کے عہدے سے برطرف کرنے کے بعد کچھ گھنٹوں کی مہلت دی گئی کہ وہ ترکی کو چھوڑ کر چلے جائیں۔ ان کے پاسپورٹ پر خلیفہ لکھنے کے بجائے مسٹر عبد المجید لکھا گیا اور انہیں ڈپلومیٹک ویزا بھی نہیں دیا گیا۔ انہیں اپنے دشمنوں کی سرزمین یورپ میں بھیجا گیا۔ انہیں سب سے پہلے سوئٹزرلینڈ بھیجا گیا اور بعد میں انہوں نے فرانس پیرس میں سیٹل ڈاؤن کر دیا گیا۔ انہیں برطانیہ کی طرف سے 2000 پاؤنڈز ملا کرتے تھے۔ انہیں خطبہ دینے سے بھی روک دیا گیا۔ انہیں جلا وطن کر دیا گیا، یعنی کہ ترکی آنے سے بھی روک دیا گیا۔ عبد المجید تھے تو مسلمانوں کے خلیفہ ہی، لیکن ان سے ان کی طاقت چھین لی گئی۔ انہوں نے آخری ایام بہت پریشانی میں گزارے۔
اور یہ کہا جاتا ہے کہ ان کے پاس پیسے کی اتنی تنگی تھی کہ ان کی بیٹی پیرس کی گلیوں میں منہ چھپا کر بھیک مانگا کرتی تھی۔ گو کہ نظام آف حیدرآباد نے ان کی بہت مدد کی، لیکن انہیں بھی روک دیا گیا کہ وہ انہیں مدد نہ کریں۔ ان کی خواہش تھی کہ ان کے مرنے کے بعد ان کو ترکی میں دفنایا جائے، لیکن ان کی یہ آخری خواہش بھی پوری نہیں ہو سکی۔ بہت جد و جہد کے بعد انہیں مدینہ سعودی عرب میں جنت البقیع میں دفنا دیا گیا۔ آئی ہوپ کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اب آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ تب تک اللہ حافظ اور اپنا خیال رکھیے گا۔